ہدایت الہی سے استفادہ کیسے؟ یہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر جس کے واسطے سے یہ روشنی آ رہی ہے، سچے دل سے ایمان لائیں، یعنی آپ کو پورا یقین ہو کہ خدا کی طرف سے اس کے رسول پاک نے جو کچھ ہدایت دی ہے وہ بالکل برحق ہے، خواہ اس کی مصلحت آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ اس کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اطاعت کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں چیز زہر ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، اسے نہ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ بے شک تم نے سچ کہا ہے، یہ زہر ہی ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، مگر یہ جاننے اور ماننے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نہ جانتے ہوئے کھانے کا ہوتا ہے۔ ایسے جاننے اور ماننے سے کیا حاصل؟ اصلی فائدہ تو اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ ایمان لانے کے ساتھ اطاعت بھی کریں۔ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر صرف زبان ہی سے آمنا و صدقنا نہ کہیں، بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے پرہیز کرنے کا زبانی اقرار ہی نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال میں اس سے پرہیز بھی کریں۔ اس لیے حق تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، ترجمہ: میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تبھی تم کو ہدایت ملے گی۔ وہ لوگ جو ہمارے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کہیں کسی آفت میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا مطلب، یہ جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی آدمی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو شخص آپ سے کسی کام کے کرنے کو کہتا ہے وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق کہتا ہے یا اس کے خلاف۔ اگر مطابق کہتا ہے تو اس کی بات ضرور ماننی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپ اس کی اطاعت کب کر رہے ہیں؟ یہ تو دراصل اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے۔ اگر وہ حکم خدا اور رسول کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات اس کے منہ پر دے ماریے، خواہ وہ کوئی ہو، کیونکہ آپ کے لیے سوائے خدا اور رسول کے کسی کے حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تو آ کے آپ کے سامنے حکم دینے سے رہا۔ اس کو جو کچھ احکامات دینے تھے اس نے اپنے رسول کے ذریعے بھیج دیے۔ اب رہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ بھی 1450 برس پہلے وفات پا چکے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے جو احکامات خدا نے دیے تھے وہ قرآن اور حدیث میں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث خود بھی چلنے پھرنے اور بولنے اور حکم دینے والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے آئیں اور کسی بات کا حکم دیں، کسی بات سے روکیں۔ قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق آپ کو چلانے والے بہرحال انسان ہی ہوں گے، اس لیے انسانوں کی اطاعت کے بغیر تو چارہ نہیں۔ البتہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں، بلکہ جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا، یہ دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق چلا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق چلائیں تو ان کی اطاعت آپ پر فرض ہے، اگر ان کے خلاف چلائیں تو ان کی اطاعت آپ پر حرام ہے۔ دین اور شریعت۔ آپ مذہب کی باتوں میں اکثر دو لفظ سنا کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایک دین اور دوسری شریعت، لیکن آپ میں سے بہت کم آدمی ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور شریعت کا مطلب کیا ہے۔ بے پڑھے لکھے تو خیر مجبور ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی بلکہ بہت سارے مولوی بھی یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں لفظوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت سے اور شریعت کو دین سے گڈمڈ کر دیا جاتا ہے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو ان کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ دین کے معنی۔ دین کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما روائی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس ہیں، یعنی زیر دستی، اطاعت، غلامی، تابعداری اور بندگی۔ تیسرے معنی حساب کرنے اور فیصلہ کرنے اور اعمال کی جزا و سزا کے ہیں۔
قرآن شریف میں لفظ دین انہی تینوں معنوں میں آیا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی خدا کے نزدیک دین وہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے اور اس کے سوا کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف خدا کو آقا اور مالک اور سلطان سمجھے، اس کے سوا کسی کا غلام، فرما بردار اور تابع دار نہ ہو، صرف اللہ کو حساب کرنے والا اور جزا و سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے، کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے اور کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی دین کا نام اسلام ہے۔ اگر آدمی نے کسی اور کو اصلی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ اور مالک اور جزا اور سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا اور اس کی جزا کا لالچ اور اس کی سزا کا خوف کھایا، تو یہ جھوٹا دین ہوگا۔ اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصلی عزت والی نہیں ہے، نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ کسی اور کی بندگی اور غلامی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جزا اور سزا دینے والا ہے۔ یہی بات دوسری آیتوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: جو شخص خدا کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم اور مالک مانے گا، اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا اور اس کو جزا اور سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انسانوں کو تو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ ان کا فرض تو یہ ہے کہ وہ سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے دین یعنی اپنی اطاعت اور اپنی غلامی کو مخصوص کر دیں اور یکسو ہو کر صرف اسی کی بندگی کریں اور صرف اسی کے حساب سے ڈریں۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: کیا انسان خدا کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ دنیا اور آسمان کی ساری چیزیں صرف خدا کی غلام اور فرما بردار ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب و کتاب کے لیے خدا کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے؟ کیا انسان زمین اور آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اللہ نے اپنے رسول کو سچے دین کا علم دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دیں اور انسان کو ایسا آزاد کر دیں کہ وہ خداوند عالم کے سوا کسی اور کا بندہ بن کر نہ رہے، چاہے کفار اور مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنا ہی واویلا کیوں نہ مچائیں اور کتنی ہی ناک بھون چڑھائیں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دین کے کیا معنی ہیں۔ خدا کو مالک اور آقا اور حاکم ماننا، خدا ہی کی غلامی اور بندگی اور تابعداری کرنا، خدا کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا اور اس کی جزا کا لالچ کرنا۔ پھر چونکہ خدا کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہی پہنچتا ہے، اس لیے رسول کو خدا کا رسول اور کتاب کو خدا کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین ہی میں داخل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرے احکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق اپنا عمل درست کر لے گا، اس کے لیے ڈر اور رنج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پاس براہ راست اپنے احکام نہیں بھیجتا، بلکہ اپنے رسول کے واسطوں سے بھیجتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو اور وہ اس کی فرما برداری صرف اس لیے کرتا ہو کہ اس کے رسولوں کی فرما برداری کرے اور رسول کے ذریعے سے جو احکام آئیں ان کی اطاعت کرے، اسی کا نام دین ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت کے معنی طریقے اور راستے کے ہیں۔ جب تم نے خدا کو حاکم مان لیا، اس کی بندگی قبول کر لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ رسول اسی کی طرف سے حاکم مجاز ہے اور کتاب اسی کی طرف سے ہے، تو تم دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تم کو جس طریقے سے خدا کی بندگی کرنی ہے اور اس کی فرما برداری میں جس راستے پر چلنا ہے، اس کا نام شریعت ہے۔
یہ طریقہ اور راستہ بھی خدا اپنے رسول ہی کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ وہی یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو، طہارت اور پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے، نیکی اور تقوی کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کرنے چاہیے، معاملات یوں انجام دینے چاہیے، زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہی رہا اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر شریعتیں بہت سی آئیں، بہت سی منسوخ ہوئیں، بہت سی بدلیں، مگر کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلا۔ حضرت نوح کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم کا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تھا، حضرت شعیب اور حضرت صالح اور حضرت ہود کا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر شریعتیں ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں۔ نماز اور روزے کے طریقے کسی میں کچھ تھے اور کسی میں کچھ، حلال اور حرام کے احکام، طہارت کے قاعدے، نکاح اور طلاق، وراثت کے قانون، ہر شریعت میں دوسری شریعت سے کچھ نہ کچھ مختلف رہے ہیں۔ اس کے باوجود سب مسلمان تھے، حضرت نوح کے پیرو بھی، حضرت ابراہیم کے پیرو بھی، حضرت موسیٰ کے پیرو بھی، اور ہم بھی، اس لیے کہ دین سب کا ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں۔ شریعتوں میں فرق کی نوعیت۔ اس فرق کو یوں سمجھو کہ ایک آقا کے بہت سے نوکر ہیں۔ جو شخص اس کو آقا ہی نہیں مانتا اور اس کے حکم کو اپنے لیے واجب التعمیل ہی نہیں سمجھتا، وہ تو نافرمان ہے اور نوکری کے دائرے ہی سے خارج ہے۔ اور جو لوگ اس کو آقا تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکم کو ماننا اپنا فرض جانتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، وہ سب نوکروں کے زمرے میں داخل ہیں۔ نوکری بجا لانے اور خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہوں، مگر اس سے ان کے نوکر ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر آقا نے کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا ہے اور دوسرے کو دوسرا طریقہ، تو ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں نوکر ہوں اور وہ نوکر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آقا کا حکم سن کر ایک نوکر اس کا منشا کچھ سمجھتا ہے، دوسرا کچھ اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو نوکری میں دونوں برابر ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نے مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہو، دوسرے نے صحیح مطلب سمجھا ہو، لیکن جب تک اطاعت سے کسی نے انکار نہ کیا ہو، کسی کو کسی سے یہ کہنے کا حق نہیں کہ تو نافرمان ہے یا تجھے آقا کی نوکری سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس مثال سے آپ دین اور شریعت کے فرق کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کے ذریعے سے مختلف شریعتیں بھیجتا رہا، کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتاتا ہے اور کسی کو دوسرا طریقہ۔ ان سب طریقوں کے مطابق جن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وہ سب مسلمان تھے، اگرچہ ان کی نوکری کے طریقے مختلف تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے حکم دیا کہ پچھلے طریقوں کو ہم منسوخ کرتے ہیں، آئندہ سے جس کو ہماری نوکری کرنی ہو وہ اس طریقے پر نوکری کرے جو ہم اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی نوکر کو پچھلے طریقوں پر نوکری کرنے کا حق باقی نہیں رہا، کیونکہ اب اگر وہ نئے طریقوں کو نہیں مانتا اور پرانے طریقوں پر چل رہا ہو تو وہ دراصل آقا کا حکم نہیں مانتا بلکہ اپنے دل کا کہا مان رہا ہے، اس لیے وہ نوکری سے خارج ہے، یعنی مذہب کی زبان میں کافر ہو گیا ہے۔ فقہی مسئلوں کے فرق کی نوعیت۔ یہ تو پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کے لیے ہے، رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو تو ان پر اس مثال کا دوسرا حصہ صادق آتا ہے۔ اللہ نے جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھیجی ہے، اس کو خدا کی شریعت ماننے والے اور اس کو واجب التعمیل سمجھنے والے سب کے سب مسلمان ہیں۔ اب ان شریعت کے احکام کو ایک شخص کسی طریقے سے سمجھتا ہے، دوسرا کسی اور طرح، اور دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، تو چاہیے کہ ان کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو، ان میں کوئی بھی نوکری سے خارج نہ ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جس طریقے پر چل رہا ہو یہی سمجھ کر تو چل رہا ہے کہ یہ آقا کا حکم ہے۔ پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلاں شخص نوکر نہیں ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب سمجھا اور اس نے صحیح نہیں سمجھا۔
مگر وہ اس کو نوکری سے خارج کر دینے کا مجاز کیسے ہو گیا؟ جو شخص ایسی جرت کرتا ہے وہ گویا خود آقا کا منصب اختیار کرتا ہے، اور گویا یہ کہتا ہے کہ تو جس آقا کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے، اسی طرح میری سمجھ کو ماننے پر بھی مجبور ہے۔ اگر تو میری سمجھ کو نہ مانے گا تو میں اپنے اختیار سے تجھ کو آقا کی نوکری سے خارج کر دوں گا۔ غور کرو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق کافر کہے گا اس کا قول خود اسی پر پلٹ جائے گا، کیونکہ مسلمان کو خدا نے خود اپنے حکم کا غلام بنایا ہے۔ مگر یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، تم میری سمجھ اور میری رائے کی بھی غلامی کرو، یعنی صرف خدا ہی تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ میں بھی چھوٹا خدا ہوں، اور میرا حکم نہ مانو گے تو میں تم کو اپنے اختیار سے خدا کی بندگی سے خارج کر دوں گا، چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے۔ ایسی بڑی بات جو شخص کہتا ہے، اس کے کہنے سے چاہے دوسرا مسلمان کافر ہو یا نہ ہو، مگر وہ خود تو اپنے آپ کو کفر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔ دین اور شریعت کا فرق نہ سمجھنے کی خرابیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور شریعت کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے آپ کی جماعت میں کتنی خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پر باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا آہستہ سے کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سند پیش کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور ہی کے پیروکار ہیں۔ مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے، انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا۔ اپنی جماعتیں الگ کر لیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیں، ایک نے دوسرے کو گالیاں دیں، مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کیں، اور رسول اللہ کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس طرح ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمانوں سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر آپ مسلمانوں کو مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجیے، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس ہی میں کٹ مرو۔ عبادت: اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، ترجمہ: میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح معنی سے ناواقف ہوں گے تو گویا اس مقصد ہی کو پورا نہیں کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکامیاب ہو گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی پر آپ کے زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا انحصار ہے۔ عبادت کا مطلب: عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جیسے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے۔
بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں اسے نمک حرامی کہتے ہیں۔ اور غور کیجئے کہ آقا کے مقابلے میں بندوں کا ساتھ طریقہ اختیار کرنے کی صورت کیا ہے۔ بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے۔ اس کے سوا اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ میں اس کی وفاداری کروں۔ بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے اور نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے۔ غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے، اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔ بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تعظیم کرے۔ جو طریقہ ادب اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہے اس کی پیروی کرے۔ جو وقت کلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا ہے اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں۔ بس یہی 3 چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ ایک آقا کی وفاداری، دوسرے آقا کی اطاعت اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں۔ انہی 3 چیزوں کو اللہ نے عبادت کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے۔ یہی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اللہ کی طرف سے آئے، ان سب کی تعلیم کا سارا لب لباب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے۔ صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی چاہیے اور وہ ہستی اللہ کی ہے۔ عبادت کے غلط مفہوم کے نتائج۔ عبادت کا یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر ذرا میرے سوالات کا جواب دیتے جائیے۔ آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے؟ اللہ اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کرو، مگر یہ جاتا نہیں بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر 10 سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دے، مگر یہ 1 انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے کیے جاتا ہے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الحانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے، چور کا ہاتھ کاٹ دے 20 مرتبہ پڑھتا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جا سکے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے، مگر حیرت یہ ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں۔ یہ ظالم صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتا، بلکہ نفل پر نفل پڑھے جاتا ہے، 1000 دانہ تسبیح پر خدا کا نام جپتا ہے اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد اور عابد بندہ ہے۔ یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو غیروں کی انجام دیتا ہے، احکام غیروں کے سنتا اور مانتا ہے، قانون پر غیروں کے عمل کرتا ہے اور اپنے اصلی آقا کے احکام کی ہر وقت خلاف ورزی کیا کرتا ہے،
مگر سلامی کے وقت آقا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور زبان سے آقا ہی کا نام جپتا رہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کی سلامی کو اس کے منہ پر نہ دے ماریں گے؟ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہ دیں گے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے اور نوکری دوسروں کی کرتا ہے، زبان سے مجھے آقا کہتا ہے اور حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی خدمت کرتا پھرتا ہے۔ یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے جس کو آپ میں سے ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے، مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، کفار اور مشرکین کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز اور روزے اور تسبیح اور تلاوت قرآن پاک، حج اور زکوٰۃ کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کے صحیح معنی سے ناواقف ہیں۔ ایک اور نوکر کی مثال لیجئے۔ آقا نے اپنے نوکروں کے لیے جو وردی مقرر کی ہے، یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے، بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر حکم کو سن کر اس طرح جھک کر بسر اور چشم کہتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں، سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور آقا کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے، آقا کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش بھی وہ کرتے ہیں اس میں یہ کمبخت ان کا ساتھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں آقا کے گھر میں تو نقب لگاتا ہے اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ وہ منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے۔ مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ کسی کو پیر صاحب، کسی کو حضرت مولانا، کسی کو دیندار، متقی اور عبادت گزار۔ یہ صرف اس لیے کہ آپ ان کے منہ پر پوری ناپ کی داڑھیاں دیکھ کر، ان کے ٹخنوں سے 2-2 انچ اونچے پاجامے دیکھ کر، ان کی پیشانیوں پر نماز کے گٹے دیکھ کر اور ان کی لمبی لمبی نمازیں، موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ لینے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کر لینے کا نام عبادت ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے ان چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی ہے۔ عبادت پوری زندگی میں بندگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس طرز پر جو آپ زندگی بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں، اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا احترام کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا چیز ہے، منع کس چیز سے کیا گیا ہے،
کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کام میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے میں صرف کیا یہ سب عبادت تھا، اور یہ روٹی گھر لا کے جو آپ نے خود کھائی، اپنے بیوی بچوں اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔ آپ نے راستہ چلنے میں اگر کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی نابینا کو راستہ بتایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی، دل آزاری سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔ بس خدا کی اصل عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی اور عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ زندگی میں ہر وقت، ہر حال میں خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔